بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمر سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلاً عمار، خباب، ابو فکیہ، صہیب رضی اللہ عنہ وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش شنس کر کہتے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیق اور سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے انہی کے ہاتھ آ سکتی تھی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو انعقاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا وہ منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا، غرض ان کے دل میں ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعاع ان پر دفن ہو سکتی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ نادر اور مفلس لوگ ہوتے تھے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقربین خاص کی نسبت کفار کو علانیہ کہنا پڑا، اور ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل میں اور ہم تو تم میں کوئی برتری حاصل نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے، اس کی تفصیل آگے آتی ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخواریاں، جور و ظلم کے شدائد، دولت و مالت کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسریٰ کا تختہ الٹ دیا۔ 3 برس تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض و تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے، اور نیز حکم آیا اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معشر القریش! لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی تھا، سخت برہم ہو کر واپس چلے گئے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب کو مدعو کیا گیا، حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بار گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفتن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو عشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ 2 شخص، جن میں ایک 13 سالہ نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتایا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ اب مسلمانوں کی ایک معتدد جماعت تیار ہو گئی تھی، جن کی تعداد 40 تھی۔ آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفتن ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہم سائنگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید برادر تھے۔
اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ ان کے علاوہ اسود بن مطلب، اسود بن عبد الیغوث، نضر بن الحارث بن قلادہ، اخنس بن شریک، ثقفہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط صاحب اثر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ پہلا سبب نا تربیت یافتہ اور تندخو قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کی آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی تھی اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز نہیں بجھا سکتی تھی۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہو گیا ہے، لیکن اب بھی کسی مسئلہ مذہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر برپا ہو جاتا ہے، اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت نہ ہوتی تو اس زمین پر بارہا خون کا بادل برس چکا تھا۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، معرکہ ہائے جنگ میں تحسین دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا۔ دوسرا سبب اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفتن برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب نہ حاصل کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر الحسن ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سہم میں سب سے زیادہ بااثر عاص بن وائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی روسا کے ہاتھ میں تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ قریش کے عراقب مثلاً اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن الحارث، امیہ بن خلف، عقب بن ابی معیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے، اور اس وجہ سے ادائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ وہ لوگ کہتے کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ و طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی۔ اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں یہ خیال رہا ہے کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکور کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ، امید بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور ابو مسعود ثقفہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے اعتبار سے آپ کا دامن پاک تھا، اور اولاد ذکور سال سے زائد نہیں رہتی تھی۔ تیسرا سبب قریش کو عیسائیوں سے تباہ نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہۃ الاشرام بادشاہ حبش جو کعبہ کے ڈھانے آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان شکستہ ہوئے، چنانچہ یہ آیات اتری: قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا
اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا سبب، ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھا۔ قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور حریف جگت تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے، ابو لہب بد چلن تھے، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان نے ہی برپا کی اور وہی ان کی لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک پر اونٹ کی اونچ لا کر ڈال دی تھی۔ بنو امیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھے۔ ولید بن مغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اس لیے اس قبیلہ نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ ایک دفعہ خنس بن شریک ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف کے مقابل رہے۔ انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملایا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ پانچواں سبب، ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل اور بد اخلاقیوں کے مرتکب ہوئے۔ ابو لہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اس نے حرم محترم کے خزانہ سے غزال زری چرا کر بیچ ڈالا تھا۔ انس بن شریک جو بنو زہرہ کا حلیف اور روسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، نمام اور کذاب تھا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کے اعمال شنیع میں گرفتار تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں میں سخت دار روگیر تھے، جس سے ان کی عظمت و اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں پہم علانیہ شان میں آیتیں نازل ہوتی تھیں اور گو طریقہ بیان عام ہوتا تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ روئے سخن کس کی طرف ہے اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باغتا ہے، طاعن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تندخو ہے اور ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بناتا ہے، اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ وہ سن رکھے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ممکن تھا کہ اس آواز و پند کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا، لیکن مدت کی عربی نبوت، دولت و اقتدار کا فخر، ریاست کا زعم، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوگی وہ خبردار نہ ہوتے، اس لیے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کی جاتے تھے، ہم کو اور اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال دیا، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے جس کو ظاہری جاہ و اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس سے عرب کی حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹاتا اور ان کی شان میں کہتا تھا، بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ قریش کے تحمل کے اسباب،
ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہر ایک قریش کو سخت مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا، توقع تھی کہ اعلان دعوت کے ساتھ سخت خون ریزیاں شروع ہو جاتی تھیں، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا اور اس کے ناگزیر اسباب تھے۔ قریش نے خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک بدلہ نہ لیا جائے یہ آگ بجھ نہیں سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے، پھر سلسلہ بہ سلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا جس میں دو ایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نہ تھا بلکہ سینکڑوں تھے، اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ رؤسائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس تھے، وہ بد نفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنیاد پر مخالفت کرتے تھے۔ اسی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ معاملہ مسلح و آتشی سے طے ہو جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤسائے قریش یعنی عقبہ بن ربیع، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کرتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، جان عام میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ کی پر اثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جا کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف ہوئے۔ قریش اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش متحیر تھے، آپ یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں؟ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جان بازی کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اس بنا پر عقبہ بن ربیع قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست، کیا کسی گھرانے میں شادی، کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہے کہ کل مکہ بازار زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ عقبہ کو اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی
اے محمد کہہ دے کہ میں تمہیں جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی، اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے نامنظور کی۔